ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 3 دفعہ یہ لفظ ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب جب 3 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید سے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون ہے ایسا شخص جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، یعنی پڑوسی اگر کسی شخص کی اذیتیں اسے محفوظ نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریق پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جی ایک عورت وہ ہے کہ جو نماز روزے کی بھی پابند ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی کرتی ہے، یعنی عبادت گزار ہے، عبادت بہت کرتی ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے، زبان کی بڑی سخت ہے، پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی، پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں۔ ایک عورت یہ، اور اس حدیث میں دوسری ایک عورت کے بارے میں کہا گیا، اس کے مقابلے میں ایک دوسری عورت ہے کہ جو نماز روزے فرائض واجبات اپنی جگہ، لیکن نوافل کی بہت زیادہ کثرت نہیں کرتی، بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ نہیں کرتی، فرائض تو اپنی جگہ ہیں، لیکن زبان کی بہت اچھی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، پڑوسی اسے بڑے مطمئن ہیں، کوئی اسے ناراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے، 2 مفہوم ہیں۔ بعض روایات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلی عورت ہے جس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہیں وہ جہنمی ہے، اللہ معاف۔ اور دوسری عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ انفرادی عبادات نوافل میں زیادہ کثرت نہیں کرتی لیکن اخلاق درست ہیں، پڑوسی اس سے مطمئن ہے، یہ جنتی۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ پڑوسی جس کو آج کل ہم لوگ دین میں اس کو تصور ہی نہیں کرتے، ہمارے ایک عجیب کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے، صرف ایک سرکل ہے دین کا چھوٹا سا، بس مسجد کی حدود میں آ جاؤ تو دین ہے، دکان پہ بیٹھ جاؤ تو جو مرضی کرو، معاملات آپ کے جیسے مرضی ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آپ نماز روزہ آپ کی جو پرسنل عبادات ہیں، اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے یہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اصل مطالبہ اللہ کا یہی ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ اور بیہیویئر آپ کا کیسا ہے، اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس کے راوی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کیا کرتے تھے، اس کے حقوق کے بارے میں اتنا فورس کیا کرتے تھے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اگلا حکم کہیں یہ نہ آ جائے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ رکھ دیا جائے، اتنی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک میں مختصراً میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک میں پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ بس میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی، والجار ذی القربہ والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار بھی ہے، والجار ذی القربہ، اس کا تو دوہرا حق ہے، پڑوسی ہونے کا بھی رشتہ دار ہونے کا بھی، اور والجار ذی القربہ والجار الجنوبی، ایک وہ شخص ہے جو پڑوسی تو ہے، یعنی اس کا گھر تو متصل ہے لیکن رشتہ داری کا تعلق نہیں۔ اور تیسری قسم قرآن نے بیان کی ہے والصاحب بالجنب، اس میں بھی بہت غفلت ہے آج کل۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے، اگر ہم اردو زبان میں کہیں
ہم اس کو کہتے ہیں کہ وقتی طور پر وقتی ساتھی، جیسے ہم سبق یا ہم سفر. آپ سفر میں کہیں گئے، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا، اب وہ نہ اس کا گھر آپ کے ساتھ ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، لیکن وقتی طور پر وہ آپ کا پڑوسی، وہ صاحب بالجنب، اس کے بھی حقوق ہیں. تو ان تمام صورتوں میں پڑوسی کے حقوق کی بہت تاکید فرمائی. پھر مختلف حقوق بیان فرمائے، اس میں سے عام طور پر یہی بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بیمار ہے اس کی تیمارداری کرے، اگر قرض کی ضرورت ہے اس کو قرض دیا جائے، مالی طور پر کمزور ہے تو اس کی اعانت کی جائے. اور پھر آپ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں اگر تم نے کوئی شہتیر رکھنا ہے تو اس سے نہ کرو، اس سے پہلے پوچھو. اپنے گھر کی دیوار کو زیادہ بلند نہ کرو، اس کی دھوپ رک جائے. اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں ہم سایہ، پڑوسی کے لیے. ہم سایہ کا لفظ ہے فارسی زبان میں ہم اور سایہ، جس کا سایہ سانجھا ہے، یعنی آپ کے گھر کا سایہ اس کے گھر پہ پڑتا ہے، اس کے گھر کا سایہ آپ کے گھر پہ پڑتا ہے. تو پڑوسی کی اتنی تاکید آپ سے ارشاد فرمائی. میں پھر وہ جملہ عرض کر دیتا ہوں جو شروع میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی، جس میں پڑوسی کی اتنی اہمیت دی گئی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.